بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آج ذات الطالبین میں ہمارا 131 نمبر سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 124 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 124 ہے، یتبع المیت ثلاثۃ فیرجع اثنان ویبقى معه واحد یتبعه اہلہ ومالہ وعملہ فیرجع اہلہ ومالہ ویبقى عملہ۔ یتبع المیت ثلاثۃ فیرجع اثنان ویبقى معه واحد یتبعه اہلہ ومالہ وعملہ فیرجع اہلہ ومالہ ویبقى عملہ۔ یتبع پیچھے جاتی ہیں، المیت مرنے والے کے، ثلاثۃ تین چیزیں، فیرجع پس لوٹ آتی ہیں، اثنان دو چیزیں، ویبقى اور رہتا ہے، معہ اس کے ساتھ، واحد ایک چیز۔ یتبعہ پیچھے جاتے ہیں، اہلہ اس کے گھر والے، ومالہ اور اس کا مال، وعملہ اور اس کا عمل۔ فیرجع پس لوٹ آتے ہیں، اہلہ اس کے گھر والے، ومالہ اور اس کا مال، ویبقى اور باقی رہتا ہے، عملہ اس کا عمل۔ یتبع پیچھے جاتی ہیں، المیت مرنے والے کے، یعنی مرنے والے کے پیچھے جاتی ہیں، ثلاثۃ تین چیزیں، فیرجع پس لوٹ آتی ہے، اثنان دو چیزیں، ویبقى اور رہتا ہے، معہ اس کے ساتھ، واحد ایک چیز۔ یتبعہ اس کے پیچھے جاتے ہیں، اہلہ اس کے گھر والے، ومالہ اور اس کا مال، وعملہ اور اس کا عمل۔ فیرجع پس لوٹ آتے ہیں، اہلہ اس کے گھر والے، ومالہ اور اس کا مال، ویبقى اور باقی رہتا ہے، عملہ اس کا عمل۔ اب یہاں پر یتبع سیاہ واحد مذکر غائب، پہلے مضارع معلوم، اسباب سمع یسمع، جیسے تبع یتبع تبعا بمعنی پیچھے چلنا، ساتھ چلنا، اتباع کرنا، تابع ہونا۔ اسی سے التابعی بمعنی وہ شخص جس کی ملاقات بحالت اسلام کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی ہو اور خاتمہ ایمان پر ہوا ہو۔ یرجع سیاہ واحد مذکر غائب، پہلے مضارع معلوم، اسباب ضرب یضرب، جیسے رجع یرجع رجوعا ورجاعا بمعنی فائدہ پہنچانا۔ یبقى سیاہ واحد مذکر غائب، پہلے مضارع معلوم، اسباب سمع یسمع، جیسے بقیہ یبقى بقاء بمعنی دیر پا ہونا، باقی رہنا۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح دنیاوی زندگی میں کوئی شخص ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتا ہے تو اسی کے مناسبت سے توشہ تیار کرتا ہے، جتنا طویل سفر ہوتا ہے زاد راہ اسی کی بقدر تیار کرتا رہتا ہے۔ بالکل اسی طرح آدمی کو آخرت کی طرف سفر کرنا ہے اور پھر وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، تو عقل مند آدمی وہ ہے، تو بھائی عقل مند آدمی وہ ہے جو وہاں کے لیے بھی توشہ تیار کرتا رہتا ہے۔ اس حدیث میں بڑے لطیف انداز سے اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ انسان دنیا میں رہ کر جو چاہے کر لے، مگر ایک دن آخرت کی طرف سفر کرنا ہی پڑے گا، اور ساری چیزیں
یہاں ہی چھوڑ کر جانا ہوگا، مال و عیال قبر تک ساتھ چھوڑ کر آ جائیں گے اور صرف اعمال ہی اس کے ساتھ رہیں گے اور حشر تک جائیں گے۔ اسی کو کسی نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ دفن کرتے وقت رشتہ دار یوں کہتے ہیں، لحد تک آپ کی تعظیم کر دی، لحد تک آپ کی تعظیم کر دی، اب آگے آپ کے اعمال جانے۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ یتبعو فعل ہے، المیتا اس کے لیے مفعول بھی ہے، ثلاثتن اس کے لیے فاعل، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، کیونکہ اس کے بعد فا عاطفہ ہے۔ یرجعو پھر سے فعل اور اثنان اس کے لیے فاعل، پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف اول ہوا۔ پھر اس کے بعد واو عاطفہ ہے۔ یبقى فعل ماہو مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر مفعول فیہ، اور واحد یہ یبقى فعل کے لیے فاعل مرفوع بضم لفظاً ہو کے، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ثانی ہوا، پھر معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر جملہ معطوفہ ہو کر مبین ہوا، اور آگے کا پورا جملہ جو ہے آنے والا یہ اس کے لیے بیان ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ یتبعو یتبعو فعل اور اس میں ہو ضمیر منصوب متصل منصوب محلن ہو کے مفعول بھی، اور پھر آگے جا کر اہلہ ومالہ وعملہ یہ جملہ معطوفات مل کر اس کے لیے فاعل ہے۔ اہلہ مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر معطوف علیہ، واو عاطفہ، مالہ مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر معطوف اول، اس کے بعد پھر سے واو عاطفہ، عملہ مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر معطوف ثانی، پھر معطوف اول معطوف علیہ جو ہے اہلہ یہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر یہ پورے کے پورا فاعل ہوا یتبعو فعل کے لیے، پھر فعل اپنے ضمیر مفعول بھی اور فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، کیونکہ اس کے بعد فا عاطفہ ہے۔ یرجعو فعل اہلہ ومالہ جملہ معطوفات مل کر یہ فاعل ہوا یرجعو فعل کے لیے، پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف اول ہوا۔ آگے جا کر واو عاطفہ، یبقى فعل، عملہ پھر سے مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر یبقى فعل کے لیے فاعل ہوا، پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ثانی، پھر معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر یہ جملہ معطوفہ ہو کر بیان ہوا، پھر مبین بیان مل کر جملہ فعلیہ بیانیہ ہوا۔